ملک کی دفاع اور سلامتی کے اداروں پر حملے ناقابل قبول۔ قومی سلامتی کمیٹی کا دو ٹوک پیغام۔ فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا سیاسی مقاصد کی آڑ میں فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیاسی مقاصد کے لیے اداروں پر حملہ افسوسناک ہے۔ قومی حمیت کے حامل جناح ہاؤس کو بے دردی سے نظر آتش کیا گیا۔ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے کر دیا۔ افواج پاکستان نے پرتشدد واقعات پر تحمل کا مظاہرہ کیا جو قابل ستائش ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ پنجاب میں عسکری تنصیبات اور املاک کی توڑ پھوڑ کے لیے مزید شکنجہ سخت کر لیا گیا۔ صوبائی حکومت نے ملوث شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دی تھی۔ مقدمات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کی گرفتاری جلد یقینی بنانے کا حکم۔ ملزموں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچنے کے لیے مؤثر میکانزم وضع کرنے کی ہدایت۔ نادرا کے ڈیٹا بیس کی مدد سے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 84 شرپسندوں کی شناخت، مزید 167 افراد کی شناخت کے لیے ڈیٹا ارسال کر دیا گیا۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ عمل درآمد کا مقصد ادارے کو بدنام کرنا تھا۔ منصوبہ ادارے کو زبردست رد عمل کی طرف اکسانا تھا۔ شرکاء کو بریفنگ، کور کمانڈرز کا بیرونی اسپانسرڈ اور اندرونی سہولت یافتہ عناصر کے پروپیگنڈا پر اظہار تشویش۔ سوشل میڈیا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر متعلقہ قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا جمہوری اور سیاسی استحکام کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور۔ کراچی سے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا۔ قومی اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑنے کا اعلان۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محمود مولوی نے کہا 9 مئی کے واقعات پر دکھ ہوا۔ پی ٹی آئی نے وہ کام کر دیا جو کبھی بھارت نہ کر سکا۔ سیاسی جماعت بدلی جا سکتی ہے، فوج نہیں۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ میں اپنی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ کبھی جاؤں گا۔ پی ٹی آئی میں اس لیے آیا تھا کہ یہ سلجھی ہوئی پارٹی ہے۔ ہر پارٹی نے اقتدار میں الگ ہو کر فوج کی برائی کی۔ افواج پاکستان ہمارا فخر، فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں۔ پاک فوج کی حمایت کے لیے علماء کرام بھی میدان میں آ گئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ مولانا عبدالقبیر آزاد کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور اداروں کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاہور، میاں والی، عارف والا، رینالہ خورد اور اوکاڑا میں عوام کا فوج کے شانہ بشانہ ہونے کا عزم۔ سکولز کے طلباء، سول سوسائٹی اور ہر طبقہ فکر کے افراد شریک۔ لڑکانہ، صوبت پور، دادو، قمبر شہداد کوٹ، گھوٹکی میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ شہداء کی قربانیوں کو سلام۔ سکھر میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی ریلی نکالی گئی۔ ڈیرہ بگٹی، چمن، میرپور آزاد کشمیر میں بھی عوام سڑکوں پر نکلے۔ پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہراتے رہے۔ 9 مئی کو مراد سعید اور یاسمین راشد حالات خراب کرنے کی ہدایات دیتے رہے۔ قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور کر لیا۔ توہین پارلیمنٹ ثابت ہونے پر 6 ماہ قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سزا کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ قانون کے تحت پارلیمنٹ یا رکن پارلیمان کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا ہوگی۔ اپیل صرف انسداد تحقیر کمیٹی کے سامنے ہی ہو سکے گی۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر کہتے ہیں کہ توہین پارلیمنٹ پر قانون سازی وقت کی ضرورت تھی۔ قائمہ کمیٹیوں کی توہین بھی قبول نہیں۔ نوید کنور نے شہریت ترمیمی بل کمیٹی کے سپرد کرنے کی مخالفت کرتی کہا کہ شہریت بل پر بیشتر سیاسی جماعتوں کا اختلاف ہے۔ بل کمیٹی کی بجائے وزارت کو بھیجا جائے۔ سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت جلد مکمل کرنے کا علم دیا۔ عدالت نے عمران خان اور وفاقی حکومت کو کیس سے متعلق تحریری گزارشات جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون میں بہت سی چیزیں درست ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جن پر فیصلہ دیں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس بولے کہ حالات ایسے تھے کہ یقین نہیں تھا عدالت پہنچ سکوں گا۔ آج کل تو سوشل میڈیا بھی نہیں چل رہا، سوشل میڈیا پر تو گڈ ٹو سی یو خان صاحب بھی غلط انداز میں چلایا جاتا ہے۔
اربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرموں کو آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا چیف جسٹس کے ریمارکس پر رد عمل، کہا ہر ایک کو رجسٹرار سے فون کروا کر مرسڈیز بھی منگوا کر رخصت کرتے ہیں، ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس بھی شفٹ کرتے ہیں۔ دوسرے ٹویٹ میں کہا دیکھا سنا اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی رہنما اور کارکن گھبراتے نہیں، مگر انقلابی جماعت نے سر پر بالٹیاں رکھنے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر تاریخ رقم کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، مردم شماری پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے بلوچستان کے طلباء کی شکایات سے متعلق قائم کمیشن بھی ملا۔ کمیشن میں وزیر اعظم کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کی شکایات اور ان کے ازالے سے متعلق مرتب کردہ رپورٹ پر بریفنگ دی۔ وفاقی اور صوبائی ادارے رپورٹ میں دی گئی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت، کہا کہ بلوچ طلباء کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی ملاقات، مقبوضہ سری نگر میں ہندوستان کی جانب سے G20 کانفرنس کے انعقاد پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ کہا کہ سری نگر میں G20 کا کانفرنس کشمیریوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کشمیری رہنماؤں کی وزیر خارجہ کو G20 کانفرنس کے دوران مظفر آباد اور باغ کے دورے کی دعوت بلاول بھٹو نے قبول کر لی۔ وزیر خارجہ باغ میں احتجاجی جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم، جسٹس گل حسن نے فیصلہ سنایا۔ رہائی کے بعد عدالت کے باہر پولیس کی ایک بار پھر گرفتاری کی کوشش، فواد چودھری بھاگ کر دوبارہ ہائی کورٹ میں داخل ہو گئے۔ بھاگنے کے دوران رہنما پی ٹی آئی گر بھی گئے، سانس بھی پھول گیا۔ عدالت پیشی سے قبل غیر رسمی گفتگو میں فواد چودھری بولے، ہم جیل میں تھے، گرفتار تھے، نہیں پتا باہر کیا ہوا، معاملات کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیری مزاری اور سینیٹر فلک ناز کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 3 MP کے تحت گرفتاری کو آرڈر کالعدم قرار دیا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کو کراچی گھر میں ہی جیل کی سہولت مل گئی۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور میں انسدادی دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ادھر سابق وزیر مملکت شہریار آفریدی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 19 مئی تک توسیع، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین کی آج حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وکیل نے کہا کہ پولیس پی ٹی آئی چیئرمین کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، عدالت جو تاریخ دے گی حاضر ہو جائیں گے۔ لاہور میں ضلع شاہ قتل کیس اور زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ کیسز، انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے 6 رہنماؤں کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے ملزموں کی عدم پیشی پر عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواستیں مسترد کی۔ فواد چودھری، حماد اظہر، فاروق حبیب، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور عمر ایوب شامل۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا چودھری وجاہت، موسیٰ الہی اور دیگر کو 16 MP کے تحت گرفتار اور نظر بند نہ کرنے کا حکم۔ فوری، صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے ذریعے حق کے فیصلہ سازی، عوام کو واپس لوٹایا جائے، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا کہ آئین کے تابع اس قومی سفر کی راہ ہموار کی جائے جس کی بنیاد کشمکش کی بجائے یکجہتی پر استوار ہو۔ عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے عوام کو قربانی دینا پڑے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس بھی زمان پارک میں طلب کر لیا۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے شہباز شریف سے فوری نجات ناگزیر ہو چکی، صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہا کہ پی ڈی ایم حکومت گن پوائنٹ پر سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتی ہے جو اس کی پرانی عادت ہے۔ فضل الرحمان اور مریم نواز پر توہین عدالت لگائی جائے، چیف جسٹس نے دانش مندی سے سپریم کورٹ پر حملہ ناکام بنا دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف، پیٹرول 12 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 30 روپے لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 270 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 258 روپے فی لیٹر مقرر، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی 12 روپے لیٹر سستا، مٹی کا تیل 164 اور لائٹ ڈیزل 152 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بولے، تیل سستا ہونے کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے،
ٹرانسپورٹر کرائے کم کریں، عوام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں کمی کا مطالبہ۔ مفت بجلی کے استعمال کی موجیں ختم، بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ریٹائرڈ ملازمین کو مفت بجلی کی سہولت بند کرنے کا فیصلہ، سہولت ختم کر کے نیا ڈیٹا ترتیب دیا جائے گا، رقم پاور جنریشن کمپنیوں سے حاصل کی جائے گی، فیسکو نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پاکستان کا مجموعی قرض 57,122 ارب 50 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دی۔ صرف مارچ میں پاکستان کے قرض میں 4.9% اضافہ ہوا۔ مارچ 22 سے مارچ 23 تک پاکستان پر قرض میں 32.8% اضافہ ہوا۔ ایک سال میں قرض 43,012 ارب 70 کروڑ روپے سے 57,122 ارب روپے تک پہنچ چکا۔ قرض پر سود اور ڈالر کی قدر میں اضافہ قرض بڑھنے کی بڑی وجہ قرار۔